قرآن مجید کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا، اور 3 مہینے تک اسلام قبول کرنے سے رکا رہا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میں کون سا مسلمان بنوں گا، معاشرہ مجھے ایکسیپٹ کرے گا۔ بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ، تو مجھے یہ بھی تھا کہ ہمارے سنار کا جو ایک شعبہ ہے اس میں تو بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ تو اپنے عروج پر ہے، اور یہ سارے مسلمان ہیں۔ اگر میں نے اسلام قبول کر ان جیسا مسلمان بننا ہے تو کیا میں ایڈجسٹ کر سکوں گا؟ اور اگر میں قرآن و سنت والا مسلمان بنوں گا تو کیا یہ مجھے ایڈجسٹ کر سکیں گے؟ اور یہی ہوا۔ کئی مساجد سے نکال دیا گیا، کئی لوگوں کی باتیں سننے کو ملی، جہاں پر بھی گیا اپنے آپ کو آؤٹ فٹ پایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر اسلام قبول کیا تو آپ بہت اچھے مسلمان بن گئے، اب آپ ہمیں سکھائیں گے کہ اسلام کیا ہے؟ او بھائی اتنی گنجائش ہے، اتنا چلتا ہے، بازار ہے، مارکیٹ ہے، یہاں رہنا تو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، وگرنہ فلاپ ہو جاؤ گے۔ کہا کہ نہیں کرنا، چھوڑ دیا شعبہ۔ اللہ نے اس شعبے سے بہترین شعبے عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا، اور میں آپ کے توسط سے میں علماء کرام کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر میں کچھ ہوں یہاں پر تو بالخصوص ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ مجھے کہیں کہ آج اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو ڈاکٹر اسرار، وہ ڈاکٹر اسرار کہ جس نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، خلافت کے حوالے سے کوشش کی، خلافت کے حوالے سے ندا دی کہ بھی کوشش کرو، کوشش کرو، کوشش کرو، اور بالعموم ان تمام علماء کرام کا کہ جن کے جوتے سیدھے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج مجھے یہاں پر بٹھا دیا۔ آج ہماری نوجوان یوتھ کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ مولوی کو کچھ نہیں پتا، یہ مولوی یہ نہیں آپ کو بتائے گا، یہ نہیں آپ کو سکھا۔ کیا آج ہماری اکانومی اگر ڈوب رہی ہے تو مولوی کا کردار ہے؟ کیا مولوی اکانومسٹ ہے؟ آج اگر سیاست زوال پذیر ہے تو کیا مولوی ذمہ دار ہے؟ آج اگر ریاست زوال پذیر ہے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ آج اگر چاند پہ آپ نہیں پہنچے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ آج ریاستیں غیر محفوظ ہے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ آج سرحدیں غیر محفوظ ہے تو مولوی ذمہ دار ہے؟ مولوی نے تو آپ کو بتایا کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ وحدانیت کیا ہوتی ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ خاتم النبیین کی صفات کیا ہے، مولوی نے آپ کو بتایا کہ سیرت طیبہ کیا ہے، مولوی نے آپ کے نکاح پڑھائے، مولوی نے آپ کے جنازہ پڑھائے، اور اس کے بعد سارا قصور بھی مولوی کا۔ کب بتائیے کہ مولوی نے اذان لیٹ دی ہو، بتائیے کہ مولوی نے کبھی نمازیں تاخیر سے پڑھائی ہو، بتائیے کہ مولوی کبھی جو ہے وہ تراویحوں میں موجود نہ ہو۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج ہم سب کا بحیثیت قوم ہمارا نشانہ مولوی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج مولوی مدرسوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے۔ چاند پہ پہنچانا سائنٹسٹ کا کام تھا، انہوں نے تو یہ بتایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا آج چاند پہ ترقی کر رہی ہے اور یہ بیٹھ کے بچوں کو الف با پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس کائنات میں جو کچھ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے الہ کا تعارف انہوں نے بتایا کہ وہ الہ کون ہے کہ جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا، اس کا تو کام ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب غرناطہ کے اوپر ظالموں نے حملہ کیا تو علماء کرام اس بحث میں مبتلا تھے کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا مولوی کا کام تھا۔ یہ پوچھئے کہ اس وقت ہماری افواج کہاں پر تھی جب غرناطہ کے اوپر حملہ کیا گیا؟ مولوی کا تو کام ہی یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ چیزیں استنباط کرنی ہے قرآن و سنت سے، اس نے تو یہ نکالنا تھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ تو اس کی ذمہ داری تھی، اور وہ اپنی ذمہ داری میں بالکل صحیح کردار ادا کر رہا تھا۔ آج ہر نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ مولوی کو نہیں پتا، یہ مولوی نہیں آپ کو بتائے گا۔ اگر مولوی کی قدر آپ نے جاننی ہے تو جائیے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پوچھئے کہ جو 25 لاکھ روپے اس کو تنخواہ دے کے اس سے دین سمجھتا ہے، قرآن کی تفسیر سمجھتا ہے، اسماء الرجال سمجھتا ہے، قرآن کے اور احادیث کے ترک سمجھتا ہے، اس کے مسائل اور اس کے حل کے حوالے سے وہ قرآن سے اس سے پوچھتا ہے، پوچھئے جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی والوں سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک اسلامک اسکالرز جو کچی پینسل کے ساتھ جب وراثت کی وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو ان کے دماغ دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہاؤ اٹس پاسبل۔ اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، بالکل سوچی سمجھی سازش ہے کہ جو ہمارے بچوں کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہے۔ مولوی، عالم، اسکالر، ٹوپی والا، داڑھی والا، ان کی قدر و منزلت ختم کرنے کے لیے، ان کی نفرتیں ہمارے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک سازش کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں؟ کہ جب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ فلاں سنار ہے، یہ 2 نمبر دھوکے باز اور فراڈیا ہے، تو کیا کبھی آپ اس سے سونا خریدیں گے؟ کبھی بھی نہیں خریدیں گے۔
جب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ گوالا دودھ بیچنے والا 2 نمبر اور گھٹیا انسان ہے، آپ کبھی بھی اس سے دودھ نہیں خریدیں گے۔ جب آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ مولوی، یہ جاہل، یہ ان پڑھ گوار، یہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، اس کو کچھ نہیں پتا، تو کیا ہوگا کہ ہمارے نوجوان نسل کے دل میں اس کی بے قدری ہوگی۔ پھر کیا قرآن جن سے سیکھنا تھا وہ آئیں گے؟ پھر حدیث جس سے سیکھنی تھی وہ آئیں گے؟ پھر مسائل ان سے پوچھنے تھے وہ آئیں گے؟ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت علماء کرام دیندار طبقے کے حوالے سے نفرت، کینہ، بغض دلوں میں پیدا کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ ان سے دور رہے۔ اور ان سے دور رہنے کا مطلب ہے کہ قرآن سے، اللہ سے، رسول سے، صحابہ کرام سے یہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم وہ چیز ہے کہ جو ان کو کہہ دے نا کہ یہ حلال ہے تو یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہہ دے کہ حلال ہے تو اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں اگر کوئی سید زادہ ہوتا، میں اگر ہاشمی ہوتا، اگر میں شاہ جی ہوتا، میں کوئی پیر ہوتا، میں کوئی خلیفہ ہوتا کسی کا، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ مارکیٹنگ کر رہا ہے اپنے اسکول آف تھاٹ کی، اپنے فرقے کی، اپنی خانقاہ کی، اپنے مسجد یا مدرسے کی، یہ مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ میرے دوستو، میں تو چوڑوں کے گھر سے آیا ہوں، جن کو معاشرے میں آپ چوڑا کہتے ہیں، جن کو عیسائی کہتے ہیں، خاکروب کہتے ہیں، میں تو ان کے گھروں سے آیا ہوں۔ واللہ ہے علماء کرام کی صحبت، اگر علماء کرام کی نفرت ہم نے اپنے بچوں کے دلوں سے نکال دی تو ہمارے آنے والی نسلیں جہالت اور ضلالت پہ مریں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جیسے بھی ٹوٹے پوٹے ہیں، یہ جیسے بھی اپنے معاملہ چلا رہے ہیں، بس ان سے جو بھی قرآن و سنت کی چیز ملتی ہے وہ لے لیجئے۔ میں نے پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب ہمارے استاد ہیں، ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو سفر کے دوران میں نے نماز پڑھی، ان کا جوتا پکڑا، آگے رکھا، تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7-8 سال لگا کے آپ کو عالم بنایا، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض جوتا اٹھانے کی وجہ سے عالم کا خطاب دے دیا۔ یہ علماء کرام کو اتنا ہلکا نہ لیجیے۔ یہود و نصارہ کے آج بھی جب پرنس کی شادی ہوتی ہے تو ان کے یہاں عالم کی اتنی قدر ہے، ان کے پرنس کی، کہ پرنس چل کے چرچ میں اس کے پاس جاتا ہے۔ آج بھی برٹش پارلیمنٹ کی جو سب سے اعلیٰ عہدے کے 7 والی سیٹ ہے نا، وہ پوپ کی ہوتی ہے، لارڈ پادری کی۔ آج بھی یہودیوں کا ربی، وہ جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس بات کو وزیر اعظم بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور ان کی آج نظریاتی طور پہ سرحدیں کس قدر مضبوط ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے باقاعدہ طور پہ یہ سازش ہوئی 1865 میں، لارڈ میکال نے جب ہندوستان کا دورہ کیا تو اس نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ ان علماء کرام کی تذلیل، تحقیر اور توہین بہت ضروری ہے، وگرنہ جب تک ان کے دلوں میں علماء کرام کا مقام و مرتبہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، تو وہ اپنے بال بچوں کی فکر کیے بغیر، ان کے نان نفقے کی فکر کیے بغیر یہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ڈرتا نہیں ہے موت سے یہ فاقہ کا ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور وہ روح محمد اس کے بدن میں ڈالنے والا کون تھا؟ عالم تھا۔ جب آپ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے تو روح محمد خود بخود اس کے دل سے نکل جائے گی۔ پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا، اور وہ حادثہ یہ تھا، اسلام آباد ہوٹل میں ایک کانفرنس تھی، جبرن تبدیلی مذہب، مسائل، بحث اور اس کے حقائق۔ تیسرے سیگمنٹ میں ہمیں بلایا گیا تھا کہ آپ نے حقیقت بیان کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں اسلام قبول کیا۔ تو وہ حقیقت بیان کرنے کے دوران جب اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا تو کچھ غیروں نے اور کچھ اپنوں نے مل کے سٹیج سے ہی اتار لیا، اور اس کے بعد آج تک میرا خیال ہے کہ میں ابھی گن نہیں سکا کہ کتنے پروگرام ہوئے، انہوں نے سٹیج سے اتارا اور علماء کرام نے سٹیج پہ چڑھا دیا۔ اور الزام یہ تھا کہ پاکستان میں جبرن تبدیلی مذہب ہو رہی ہے۔ میں تو یہ مسلمانوں سے شکایت اور غیر مسلموں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جبرن اسلام میں داخل کر رہے ہیں، میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو محبت سے بھی اسلام کی دعوت نہیں دیتے، تم کہتے ہو کہ جبرن۔ سیالکوٹ میں ایک ہندو نے جب میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تو اس نے کہا کہ عبد الوارث بھائی، آپ نے ہمارے تک آنے میں بہت تاخیر کر دی، ہماری 2 نسلیں جہنم واصل ہو چکی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے عزیز، جو شکایت آپ کو مجھ سے ہے نا، مجھے بھی امت مسلمہ سے یہی شکایت ہے کہ میری کئی نسلیں جہنم واصل ہو گئیں اور انہوں نے آج مجھے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں،
یہاں جبرن تو کیا، ہم تو اسلام کی دعوت ہی نہیں دیتے. یہ ہمارے ذمے ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو منتظر ہیں کہ کہاں سے امت مسلمہ کے وہ نوجوان آئے کہ جو اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت دیں، اور ہم اس کے اوپر لبیک کہیں. طالب ہیں دنیا میں، طلب ہے، تڑپ رہے ہیں کہ کہاں سے ہدایت آئے، کہاں سے سکون. دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی دوا ڈپریشن کی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کے پاس تو تمام انسان جو بیمار ہیں اس وقت، ان کی دوا موجود ہے، اللہ کا واسطہ ہے. ہمیں ایک اچھا، سچا، پکا مسلمان بن کے ان تک پیغام پہنچانا.